الیکشن تو ابھی ہو جائیں گے فروری میں، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ججوں کا سب کا دیکھا تو جسٹس ارشاد کے بارے میں لوگ بڑی تجزیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ آدمی مضبوط ہے، ان کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں وہ صحیح نہیں تھی۔ صدر مشرف نے ان کو بلایا، ان کے دوست بھی تھے وہ ابھی جسٹس ارشاد بات یہ ہے کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن سارا میڈیا، سارے سیاستدان یہ آپ کے خلاف ہیں۔ وہ بڑے ہنسے، مجھے میری کیا حیثیت ہے، یہ میرے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف ہے، سہارا مجھے لیا گیا ہے۔ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا، بڑے دلیر آدمی تھے وہ، ہمارا خاندان ان کا بڑا مرہون منت ہے۔ نہیں، میں تو بڑا پازیٹیو سوچتا ہوں، پاکستان کا سارا دور سنہری دور ہی ہے۔ یہ جو کرپشن کا دور شروع ہوا یہ 1980 کے بعد ہی شروع ہوا۔ اگر ایوب خان کا یہ دور 11 سال نہ ہوتا تو پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب ہوا اور 50 سال ہو جاتے۔ اگر ججوں کا سب کا دیکھا تو جسٹس ارشاد کے بارے میں لوگ بڑی تجزیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ آدمی مضبوط ہے، اور پتہ نہیں کہاں امریکہ میں سیٹل ہو گئے، کہاں ہو گئے۔ ان کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں وہ صحیح نہیں تھی۔ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا۔ مثلاً بڑے دلیر آدمی تھے وہ، مثلاً پہلی دفعہ کے خلاف بڑی شدید کرٹیسائز، سارے سیاسی پارٹی ان کے ہاتھ دھو کے پڑ گئی۔ تو انہوں نے صدر مشرف نے ان کو بلایا، ان کے دوست بھی تھے وہ ابھی جسٹس ارشاد بات یہ ہے کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن سارا میڈیا، سارے سیاستدان یہ آپ کے خلاف ہیں، تو اب بہتر ہے آپ چھوڑ دیں۔ وہ بڑے ہنسے، مجھے میری کیا حیثیت ہے، یہ میرے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف ہے، سہارا مجھے لیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن، میری کیا حیثیت ہے، مجھے کیا میرے پاس اختیار ہی نہیں، کچھ نہیں، میں نے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ سر آپ کے خلاف ہے، دراصل میرے خلاف نہیں ہے۔ وہ بڑے مشرف صاحب بڑے ہنسے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے درویش آدمی ہیں، درویش رہیں گے، اور بڑے بہت اچھے رہے آپ کے دور میں، تو میں ان کی ظاہر ہے ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، بہت اچھے تھے۔ اس کے بعد قاضی فاروق صاحب آئے، وہ ان سے بھی زیادہ پرائڈ چیف الیکشن کمیشن، آپ یقین جانیں وہ 3 سال چیف الیکشن کمیشن رہے، انہوں نے کبھی پرویز مشرف صاحب سے ملاقات نہیں کی۔ نہیں، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، میں تو ان کو بہت گریٹ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ بات کی، انہوں نے کتاب بڑی شاندار لکھی جو جسٹس ارشاد نے، ارشاد نامہ، تو اس پہ لوگوں نے بڑا کرٹیسائز بلا وجہ ہی کیا، بھئی وہ اپنے حقائق بیان کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں لا آف لینڈ پہ چلنا پڑتا ہے نا، تو آپ باقی انہوں نے کیا کر لیا، وہ لا آف لینڈ جو بھی قانون بنے گا اس پہ عمل درآمد کریں گے، مشرف صاحب آ گئے، جو قانون بن گیا اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اسی طرح سے یہ معاملہ تھا، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے، میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ آپ اچھا کیا بتا دیا کہ وہ ابھی جوہر ٹاؤن میں ہی ہے، تو میں نے کئی دفعہ فون کیا لیکن پتہ نہیں نمبر بدل لیا کیا ہو گیا۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں کبھی جاؤں گا اسلام کرنے کے لیے، بہت اچھی شخص، بہت، ہمارا خاندان ان کا بڑا مرہون منت ہے، اور بہت ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ الیکشن کا میں نے کہا کہ یہ 3 ماہ لگیں گے الیکشن انتخابی فہرست بنانے میں، میں نے اپنے تجربے کی بنا پہ کہا۔ اس میں نے یہ حساب لگایا کہ 14 دسمبر کو حلقہ بندی، 3 مہینے لگائیں انتخابی فہرست لازمی ہے، حلقہ بندی کے ساتھ انتخابی فہرستیں لازمی ہیں، قانون کی پوزیشن ہے، تو پھر آ گیا فروری، تو فروری میں اگر الیکشن کمیشن اپنا شیڈول دے وہ 50 دن کا ہوتا ہے، ادھر بات چلے گئی مئی میں، لیکن بار بار جب میرا انٹرو تمام چینلوں پہ چلتے رہتے تو پھر اس کے بعد مجھے چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بتایا کہ نہیں، ہم نے عوام کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا ہے کہ انتخابی فہرست اور حلقہ بندی ساتھ ساتھ چلے گی، تو 3 مہینے بچ گئے۔ الیکشن تو ابھی ہو جائیں گے فروری میں نے بتا دیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اگر جو نوٹیفیکیشن کیا ہے مردم شماری کا، وہ کوئی کالدم قرار دے دے تو نومبر میں ہو جائیں گے۔ آپ کی نگران وزیر کے طور پہ سلیکشن، اس کے پیچھے کیا کوئی مقصد نہیں تھی میرا، چونکہ نام ہماری جو شخصیت ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی تھی، اب بھی ہے، تمام اقوام متحدہ ہو، کوئی بھی ہو، سارے معاملات میں ہمارے سے رائے لیتے ہیں، الیکشن سسٹم کا ہمارے کو بڑی گرفت ہے۔ تو جب یہ محسن نقوی صاحب آئے، چیف منسٹر صاحب، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی میں نے تو ہمیشہ جب میں CNN میں ہوتا تھا تو میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے انٹرویو لیے تھے، تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے تھا، دیکھو 2004 کی بات، تو وہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا سارا چینلوں پہ میں دیکھا، میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا
تو جہاں بھی مشورہ سب نے کیا کہ جی وہ پورے الیکشن کے اسپرٹ کو سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں. ہماری کابینہ کے 10 رکنی کابینہ ہے. میرے پاس لا اینڈ پارلیمانی جو انہوں نے خود ہی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنا محکمہ بتائیں. تو میں نے کہا جی میرے تو مزاج کے مطابق لا اینڈ پارلیمانی پھر بنتا ہے. باقی جو ہمارے دوست کلیگ منسٹر ہیں 2-3 محکموں کے پاس وہ اپنی منسٹری میں کرتے رہتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحب کی جو ہے کہ سب سے بڑی خوبی ہے تو وہ کا بالکل غیر سیاسی طور پر ہے. وہ ساری ڈیولپمنٹ جو سابقہ حکومت کسی وجہ سے نہیں کر سکی وہ مکمل کرتی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بغیر کسی اس میں کہ انہوں نے ایک بڑی گڈ گورننس کی بنیاد رکھ دی. ہر جگہ جاتے ہیں، رات کو ہاسپٹل جا رہے ہیں، جہاں ڈیم بن رہے ہیں، برج بن رہے ہیں، واٹر پاس بن رہا ہے رات 2 بجے 1 بجے، پھر اس کے بعد خانقاہوں پہ بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ دفتر نہ بیٹھیں، آپ اپنے وزٹ کرتے رہیں تاکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی آپ محسوس کرے کہ جناب چیف منسٹر متحرک ہیں، ان کی کابینہ ہی متحرک ہے. تو ہم عام طور پہ وزٹ ہم کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ جہاں جہاں تک ہم نے ہاسپٹلوں کا وزٹ کیا ان کی وجہ سے آپ یقین جانیں ابھی میں لاہور میں ملتان کا، خانیوال کا، ریاڑی کا، ادھر ہم نے سارے ہاسپٹل کے وزٹ کیے ہیں، سب دیکھے ہیں. تو ان کا پرائیویٹ ہاسپٹلوں سے بہتر ہاسپٹل، یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی دیکھ کے، بڑی حیرانگی ہوئی کہ جناب انہوں نے کہا ایک دفعہ مریض آ جائے اس کا خرچہ 5 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو، ہم نے اس سے نہیں لینا، اس کو ہم نے صحت یاب کر کے بھیجنا ہے. ایک دم اندر داخل ہو جائے. صحت کارڈ چل رہا ہے لیکن صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو ہم مراد پوری، ایک دفعہ مریض چلا جائے تو اسٹنٹ جو ہے وہ 3,90,000 کا آتا ہے، وہ بھی فری لگاتے ہیں. سارے کے سارے 10 کے 10 ہمارے ممبر ہیں کیبنٹ کے، کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی مراد نہیں، کوئی ٹی اے ڈی نہیں، کوئی بات نہیں. اور میرے سارے کام جو آئین اور قانون کے بارے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری طاقت رائٹنگ پاور اتنی زیادہ ہے کسی کے پاس بھی نہیں. میں آپ کو رائٹنگ پاور بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی آٹو بائک، میری 4 کتابیں طالب علم کے زمانے میں چھپی تھی جب میں طالب علم تھا، ایم اے کا تھا. اور اس کے بعد اب 2 کتابیں میری ابھی آئی ہیں. ایک آئی ہے انتخابی اصلاحات کے بارے میں، ایک آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں. ابھی چند 2 مہینے پہلے 2 کتابیں آ گئی ہیں. وہ اب جب میری آٹو بائیوگرافی ہے، آٹوگرافی میں 10 سال سے لکھ رہا ہوں. تو آپ یقین جانیں اب تو فائنل ہو گئی ہے، رکھی بالکل تیار ہو گئی ہے. تقریباً 15,000 کا وہ ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے، 10 سے 15,000، 10,000 کے لگ. اور میری آٹو بائیوگرافی جو ہے وہ میں نے روک لیا کہ یہ جو میرا تجربہ ہے نگران حکومت کا یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، اس لیے میں روک دیا. بات تیار ہو چکی. یعنی میں تو ظاہر ہے میں تو پریزیڈنٹ اوباما سے بھی ہماری ملاقات ہوتی رہی. وہ تو تحفے دیتے ہیں، منسٹروں کو دیتے ہیں نا، سیکرٹریوں کو تو نہیں تحفے ملتے ہیں. وہ تو ان کا ٹھیک ہے، کوئی تحفے کسی قسم کی. آپ نے پاکستان کا سنہری دور کون سا دیکھا اور سب سے جو آخری دور تھا وہ؟ نہیں، میں تو بڑا پازیٹیو سوچتا ہوں. پاکستان کا سارا دور سنہری دور ہی ہے. یہ چھوٹے موٹے جو مشکلات آتی رہتی ہیں نا ملک کے اندر، معاشی معاملہ، یہ ہماری گورنمنٹ یہ آئی ہے، گڈ گورننس نہ ہوئی، رشوت، کرپشن. یہ جو کرپشن کا دور شروع ہوا یہ 1980 کے بعد ہی شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی کرپشن وشن کو نہیں جانتا تھا. اچھا، آپ کالم لکھتے رہے اور باتوں میں بھی لکھتے رہے، آپ کے ساتھ ہماری مواصلات بھی ہوتی تھی. تو شروع میں آپ عمران خان کے حامی تھے، لیکن وہ کہاں آپ لائن گراف کریں گے جہاں سے آپ عمران خان؟ وہ عمران خان کے حامی اس پوائنٹ آف ویو نہیں تھے. میں اس کی شخصیات سے کبھی متاثر نہیں ہوا. مجھے جو عمران خان کو پتہ ہے، میں تو آپ کی شخصیات سے کبھی متاثر نہیں ہوا. میں اس لیے ہوا ہماری انٹلیکچوئل سپورٹ یہ تھی جب انہوں نے کرپشن کا نعرہ لگایا کہ ملک کے اندر کرپشن، لوٹ مار ہو رہی تھی، منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. ہم یہ کہہ رہے تھے جناب کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں، ایسی شخصیت سامنے آئے جو منی لانڈرنگ، یہ کرپشن کے جو راستے بند کر دیں. اس لیے ہم نے ان کو ایک طرف سے ان کا ایک انٹلیکچوئل طور پر دیکھا ہم نے ان کو. اور دوسرا یہ کہا کہ باقی جو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر تو بعد میں بن گئے. میری کئی ملاقاتیں، 1-2 ملاقاتیں بلکہ 1-2 دفعہ ہم نے اس کو منع بھی کیا. میں نے کہا یہ ریاست مدینہ کا نام نہ لیا کریں آپ، یہ ٹھیک نہیں لگتا. یہ وہ بہت بڑی ہماری جو ہے وہ ایک قسم کے وہ ہے، بہت بڑا مقدس نام ہوتا ہے ریاست مدینہ. اس پہ کہاں جائیں گے آپ؟ اگر آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا تو پھر حضرت عمر فاروق بن کے دکھاؤ نا. پھر ایک تلوار لے کے چلے گئے
جا کے بیت المقدس کی چابیاں لے آئے، تو وہ بنے نا پھر تو، یا پھر بنے خالد بن ولید جنگ لڑ رہا ہے، 9 تلواریں ٹوٹ گئی، ذرا وقت نہیں پہنے، تو پھر وہ بنے لیڈر بننا ہے تو۔ پھر اس نے مثال دی جی ٹیپو سلطان کی، اگر ٹیپو سلطان بننا چاہتے ہو تو پھر جنگیں لڑے سرنگم پٹن کے میدان میں جا کے، تو انہوں نے بھی کبھی ذرا وقت استعمال نہیں کی، اب تلوار سے لڑے، کبھی ڈھال نہیں رکھی، تو وہ رکھے نا، اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر ٹیپو سلطان کی طرح رہے نا، ان کا بھی اس طرح سے تو نہ کرے نا، نام ان کے لے رہے ہیں۔ پھر جو یو ٹرن جو ہے یہ سب سے بڑی منافقت کی علامت ہے، ہم نے اس پہ بھی شدید مخالفت کی تھی، یو ٹرن کا مطلب منافقت ہے۔ جو آدمی بار بار یو ٹرن لے گا، اسلام میں کہاں اجازت ہے؟ اسلام قائد اعظم کی بات ہے، انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا تو ختم، سٹینڈ لے لیا، جو بار بار بدلنا کہ جی سیاستدان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق کبھی تم ناپولین بوناپارٹ کے خلاف باتیں کرتے ہو، کبھی کسی کے بارے میں کرتے ہیں، جبکہ ناپولین بوناپارٹ مسلمانوں کا ہیرو تھا، وہ ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے آ گیا تھا، جس کو نہر سویز پہ روکا گیا، وہ اگر آ جاتا تو انڈیا کا نقشہ بدل دیتا وہ۔ اچھا 2-2.5 سال سے پاکستان میں مہنگائی کا گراف جس طرح سے ہاں مہنگائی کا بہت تباہ، مہنگائی کی وجہ سے نہیں، ہاں اس پہ یہ ہے کہ مہنگائی تو اس لیے کہ ہماری بیڈ گورننس ہو رہی ہے، معاہدے کرتے دیکھیں۔ اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا میں نے بیان پڑھا، بہت خوبصورت انہوں نے بیان دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں 1960 کا نظری انقلاب لانا چاہتا ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا، تو میں نے ان کو کالم لکھا کہ اگر میں نے کہا خط تو میں نے لکھا، ظاہر ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کالم لکھا، اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی تو پھر آپ موجودہ یہ جو حکومت چلی گئی شہباز شریف صاحب کی، آپ ان سے پوچھیں کہ بلائیں، آپ یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ ایوب خان 11 سال پریزیڈنٹ پاکستان رہا تو 4 روپے کا ڈالر کیسے تھا؟ 11 سال وہ پریزیڈنٹ پاکستان رہا تو مہنگائی 8 روپے بناٹا ہی رہا، اس کے دور میں تو نہیں آئے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو اس نے کیا ہوا تھا 11 سال کے اوپر روکا ہوا تھا، پاکستان ترقی جرمنی کو وہ قرضہ دیتا تھا، سعودی عرب کو وہ گرانٹیں دیا کرتا تھا۔ 1966 میں ایوب خان نے اس زمانے میں جو تھی وہ سعودی عرب کو امداد دی تھی، باقاعدہ امداد دی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا جی ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ انہوں نے 65 کی جنگ میں آپ کو کوئی بلینک چیک دیا تھا سعودی گورنمنٹ نے؟ وہ بڑے ہنسے، کہتے پیسے تو میں دیا کرتا تھا، کوئی گندم کی وہ مجھے کیا چیک دیں گے؟ تو میں نے یہ کہا کہ جناب ان سے پوچھیں پلاننگ کمیشن سے کہ یہ کیا راز تھا ایوب خان کا۔ پھر چلے ایوب خان کا دور گیا تو مشرف نے کہ تمام وہ 9 سال پریزیڈنٹ پاکستان رہا، 60 روپے ڈالر رہا، اور جب اسحاق ڈار آ گیا تو 85 کر دیا حلف اٹھاتے کے ساتھ ہی۔ یہ کیوں ہوا یہ پوچھے ان سے۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ عوام کٹھی چلتی ہے، اگر فوج میں اگر کوئی زرعی انقلاب لانا چاہتی ہے، صنعتی انقلاب لانا چاہتی ہے، تو وہ تو حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے نا، حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم آپ کو اپنی انرجی دے دیں، اپنی کابوت بتا دیں، آپ کو طریقہ بتا دیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی سپورٹ کے لیے کیا نا، ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے تو، لیکن اب یہ دیکھیں کہ بڑی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک میں سارا مل جل کے کرنا پڑے گا، اب جنگ تو ہونی نہیں، جنگ کا تصور ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ دونوں گورنمنٹ اور وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے پالیسی بنائیں۔ اب دیکھیں ایوب خان کا ایک فوجی حکومت تھی، غیر جمہوری حکومت تھی، ٹھیک ہے، لیکن ملک سے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ملک کے بڑے بڑے معاشی جو ہیں، بڑے بڑے معاشیت کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ایوب خان کا یہ دور 11 سال نہ ہوتا تو پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب ہوا اور 50 سال ہو جاتے۔ اس نے بنیاد ایسی رکھ دی کہ 50 سال تک آپ کو کوئی حرف نہیں آئے گا، اتنی زبردست اس نے معاشی طور پر آپ کی بنیاد رکھ کے چلا گیا وہ۔